اگر کوئی شخص بغیر عذر کے تسلسل کے ساتھ تراویح اور وتر نماز رمضان المبارک میں بغیر مکمل قرآن شریف پڑھتے ہوئے 20 رکعت بغیر جماعت کے پڑھ رہا ہو اور آگے بھی اسی طرح کر رہا ہو تو کیا یہ مکروہ اور گناہ شمار تو نہیں ہوگا؟ یہ گناہ کیوں ہوگا؟ اگر کوئی شخص 20 تراویح گھر میں پڑھتا ہے لیکن اس کے پاس عذر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں بغیر عذر کے، تو پھر جماعت چھوڑنے کا تو گناہ ملے گا نا۔ عذر ہونا شرعاً ضروری ہے۔ تسلسل کے ساتھ تراویح بھی پڑھے، وطر میں تو پھر بھی گنجائش ہے۔ وطر میں حنفیہ اصل میں کہتے ہیں کہ گھر جا کر پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ مسجد میں جماعت شروع ہو گئی، لوگوں نے کہا گھر جاتے ہیں تو بیوی بچے کھانا پینا اس میں لگ جاتے ہیں، وطر رہ جاتے ہیں، تو فقہا نے کہا اچھا بہتر ہے چلو مسجد میں ہی پڑھ کے چلے جایا کرو۔ لیکن اصل مذہب ہمارا یہی ہے کہ تراویح کے بعد وطر گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن فتویٰ آپ کوئی بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ واجب نماز کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ تو اس لیے بغیر عذر کے تسلسل کے ساتھ تراویح اور وطر نماز بغیر مکمل قرآن شریف پڑھتے، اس میں بھی عذر ہونا چاہیے نا۔ کیوں قرآن پاک پورا نہیں سنتا؟ پڑھتا کیوں نہیں؟ حافظ نہیں ہے تو عذر ہو گیا، پھر سنے۔ تو یہ مکروہ بھی ہوگا جماعت کو چھوڑنا، اور گناہ بھی ہے۔ اس سلسلے میں جو فتاویٰ سے آپ کو مجھے مدد ملی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص مسلسل تہجد پڑھتا ہو اور جان بوجھ کر اگر کبھی نہ پڑھے تو نماز تہجد کی تو عمل مکروہ شمار ہوگا۔ یہ جو آپ نے فتویٰ نقل فرمایا ہے صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہمارے حنفیہ عام طور پہ تہجد کی نماز کو نفل ہی گنتے ہیں، لیکن محتاط فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی کی عادت ہو جائے تہجد پڑھنا، اس کے لیے وہ سنت موقدہ کے حکم میں آ جائے گی۔ اس کی تصریح کی ہے فتح القدیر میں حافظ ابن حمام رحمہ اللہ۔ لیکن تہجد پہ اسے قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ تو آپ نے ہمیشہ پڑھنی ہے۔ یہ ایک خاص اللہ کا انعام ہے جو رمضان کا ہے، اسی لیے آیا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا ایمانا و احتسابا، اس کا ایمان بھی تھا، و احتسابا، اللہ سے ثواب کی نیت سے کہ میرا پروردگار مجھ پہ رحم کرے گا، ثواب دے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ہم نے اس کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا یا تراویح پڑھی اور اس نے ایمان کے ساتھ اور اپنی اللہ سے اچھی امید کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم، ہم نے اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ جمعے کے بارے میں بھی آیا ہے کہ من قام الجمعہ، جس نے جمعہ قائم کیا ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اس امید پہ کہ اللہ پچھلے جمعے سے اب تک جو گناہ کیے ہیں خدا معاف کر دے گا، اللہ نے سب معاف کر دیا۔ ایسے ہی ایک بات اس سے کے علاوہ بھی عرض کرتے ہیں، یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان پہ رزق لینے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ انہیں آدمی خطرے میں ڈالے؟ کوئی تسلسل کے بغیر اگر کبھی بغیر عذر کے اس طرح وطر جماعت سے نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ رمضان المبارک میں تو مکروہ ہوگی۔ یہ تو آپ سے عرض کر دیا کہ جماعت سے جو وطر پڑھے جاتے ہیں اس کا ثواب اگرچہ بعض فقہا نے مانا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں پھر جو گھر کا ماحول ہے اس کی